اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بصری خواہش میں یہ بھلا بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ضروری تھا، نہ کہ رب کی اور سے کوئی مشورہ۔ آخر کر جنت میں ہمیشہ قیام اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے عزم میں لگزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بصری لوازم یعنی کہ انسانی ضرورتیں ابھرنے لگی۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد سے جلد آدم اور حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھکنے لگے، گویا انسانی ضرورتوں کی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ لہذا ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم سے پوچھ تاچھ شروع ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟ آدم آخر آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تعویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کی کوشش نہ کی۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے۔ پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے الفاظ سے معافی کی طلب کی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی معافی مانگنے کا طریقہ بڑا پسند آیا، اور انہوں نے ان کی معافی قبول فرما لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر خلافت کا حق ادا کرے، اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو، اور اپنے مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے اپنے ہمراہ حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 24 دفعہ 25 آیتوں میں آیا ہے، جن میں سے سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ میں نام اور صفتوں دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر و صاد میں صرف صفتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ مریم میں، سورہ یاسین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ دوستو، انبیاء السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ یوں تو آدم علیہ السلام کے واقعے میں انگنت نصیحتوں اور مثالوں کا ذخیرہ موجود ہے، اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے، پھر بھی کچھ اہم عبرتوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے راز انگنت اور بے شمار ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی چاہے وہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہو، ان تمام راز کو جان جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام کے خلافت کی حکمت کے جانکار نہ ہو سکے۔
اور جب تک معاملے کی ساری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیران و پریشان ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی معمولی چیز کی اور آ جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر پہنچ سکتی ہے اور شرف و بزرگی کے عہدے سے نوازی جا سکتی ہے۔ انسان کو اگرچہ ہر قسم کا شرف ملا اور ہر طرح کی بزرگی اور بڑپن نصیب ہوا، پھر بھی اس کی پیدائشی اور طبعی کمزوریاں اپنی جگہ اسی طرح قائم رہیں اور بشر اور انسان ہونے کی وہ کمزوری اپنی جگہ باقی رہیں۔ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل شرم اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے۔ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بھول چوک کی معافی اسی دامن میں وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی رحمت کا بھاری بھرکم دامن پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، قرآن مجید کے سورہ النساء میں حضرت حوا کی پیدائش کا صرف اتنا ذکر آیا ہے اور اس نسل سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ قرآنی نظم حوا کی پیدائش کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے انسانی نسل کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کے جسم سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جائے جس کو عورت کہا جاتا ہے اور جو مرد کی ہمراہ بنتی ہیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو بخاری و مسلم کی روایتوں میں بھی ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب مشہور تحقیق کرنے والے اور پارکھی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں عورت کی پیدائش کو پسلی سے تشبیہ کی گئی ہے، یعنی اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور جس طرح پسلی کے ترچھےپن کا باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے، اسی ٹیڑھ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور ملائمت کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کے بکھرنے ٹوٹنے کی شکل پیدا ہوگی۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم کے 2 بیٹے کہہ کر چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرے۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ جیسے کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ الہامی طریقہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا اور قابل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابل کے نذر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابل اپنی اس توہینی کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو اللہ کے یہاں نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بدنیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ۔ اور اس پر قابل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابل کو مار ڈالا۔
قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کریں۔ ابھی تک آدم کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکا یک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڈھا کھودا ہے۔ قابل اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ مجھے بھی بھائی کے لیے اسی طرح گڈھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڈھے میں چھپا دیا۔ قابل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں آتا ہے، اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا وجہ یا فساد کرنے کی غرض سے تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کی، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی جرم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیت اور اوپر بیان کی گئی حدیث پر یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کا ایجاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بدعت کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصہ دار بنتا رہے گا اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی ذلت اور گھاٹے کا حقدار ٹھہرے گا۔